بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج صبح صبح جمعہ شریف تھا، جمعے کی تیاری ہو رہی تھی تو مسجد میں جو ہے نا کافی سارے لڑکے آدمی جو ہے نا اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ہمسائے کی طرف نا، ہمارا گھر تو چھوٹا ہے نا، انشاءاللہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میں اپنا گھر دکھاؤں اور آپ سے کچھ مشورہ لے لوں۔ تو جو ساتھ والے ہیں نا میرے گاؤں میں، جو ساتھ والے ان کا گھر بہت حال جو ہے نا بہت بڑا ہے، تو میں نے سوچا وہاں پہ ہی نا میں تیاری کروا لیتی ہوں، وہاں پہ نا ہم نماز جو ہے نا اور میلاد شریف وہاں کر لیتے ہیں۔ صبح تیاری کرتے کرتے کیا دیکھا کہ وہ خود ہی چلے آئے ہمارے گھر کے، ہم کیا کریں، ہمارا تو رات کو کچن ہی جل گیا۔ کچن کیسے جلا کہ رات کو ان کی کہیں دعوت تھی، وہ وہاں ہی پکوڑوں والی جو کڑھائی ہے نا اوپر ہی چولہے کے اوپر رکھ کے نا، تو چولہا نیچے سے جل رہا تھا تو وہ رکھ کے ہی بھول گئی، یا بچوں نے چلایا یا کیا ہوا کہ وہ چلے گئے۔ جب واپس آئے آدھا گھنٹہ انہوں نے لگایا، جب واپس آئے تو کیا ہوا کہ کچن کا تو ماحول ہی جو ہے نا خراب ہوا تھا، گھر میں پورے کا پورا جو ہے نا دھواں پھیلا ہوا تھا، جو کافی ابھی ان کی بچت ہو گئی ہے۔ اگر تھوڑی سی لیٹ ہو جاتے تو پھر تو سارا گھر جو اللہ معاف کرے جل جانا تھا، تو بچت بہت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں صرف اتنے ہی نقصان ہوا ہے، لیکن کافی ہوا ہے کیونکہ ان کا نیا گھر ہے، بیٹے کے لیے بنا رہے ہیں، اور جب بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ صدقہ جو ہے نا آپ دیا کرے، کوئی بڑی چیز تو ہم بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اللہ کی راہ میں ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، صدقہ دیتے ہیں، مال کا ہو یا جان کا ہو یا گھر کا ہو یا کسی قسم کا بھی صدقہ ہو نا، وہ بہت بیسٹ ہے۔ یہ میں تیاری کر کے پھر میں نے وہ جگہ تو دکھائی ہے، پھر میں نے تیاری کر کے پھر ہم نے مسجد کی جو ہے نا اندر، ہم نے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے نا وہاں پہ ہم نے جو بیٹھے ہوئے نا اعتکاف، ان کو اندر کر کے دروازہ بند کر دیے، اور پھر ہم نے سین میں نماز تسبیح جو ہے نا وہ ادا کی۔ پھر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں لازمی جو قرآن مجید پہ مجھے بہت یقین ہے، ان وظیفوں پہ مجھے بہت یقین ہے، میں آپ کو اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ آپ بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور یقین بھی پکا رکھیں۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ ہے، اور ہر کاف پہ ہم نے پڑھنا ہے 9 دفعہ یا کریم۔ جب کاف آئے نا اس پہ پڑھنا ہے ہم نے 9 دفعہ یا کریم۔ تو یہ ہم پڑھتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد ہو جائے یا کسی ایک نماز پہ ہم نے یہ پڑھنا، تو انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بہت ضرورت ہے، جو میں نے منت مانی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ صدقہ جو ہے نا 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بیماریاں ختم کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے نا صدقے کا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ان کو بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ بھی صدقہ کریں، پڑھائی کروائیں، میلاد کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو برکتیں ہوں گی تو نظر بھی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں نا نظر لگ گئی ہے، نظر اور حسد جو ہوتا ہے نا صدقے سے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ جب ہم کرتے ہیں نا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، اور ہمارے جو مال ہے، ہمارا جو گھر ہے اس میں برکتیں آتی رہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہاں سے بھی میں بہت الحمدللہ بڑے بڑے صدقے کرتی ہوں، کبھی میں نے دکھاوا نہیں کیا، لیکن اب میں انشاءاللہ آپ کو دکھایا کروں گا۔ صرف آپ کو دکھاؤں گی، اپنی فیملی والوں کو نہیں دکھاؤں گی، ان کو صرف اور صرف اپنے خوشیوں میں شریک کروں گی، آپ کو بھی دعوت دوں گی۔ تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ کیا جو صدقہ ہے نا وہ چھپا کے کرنا چاہیے، مجھے تو پتہ ہے نا، تو کیا کسی کو دکھانا بھی چاہیے اس نیت سے کہ اگلا بھی جو ہے نا دیکھنے والا وہ بھی ہم سے دیکھ کے سیکھے بھی اور صدقہ بھی کرے اور اپنا ایمان بھی پکا کرے۔ اس بات پہ میرا بہت یقین ہے، میں نے مانا ہوا ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ بہت بیسٹ چیز ہے۔ جیسے کہ پہاڑ بالکل آپ کی طرف ٹوٹ کے آ رہے ہوں، بڑا سا پہاڑ کا ٹکڑا ہو، اگر ادھر سے ہم صدقہ دیں گے، وہ صدقے کی چیز اور وہ جو پہاڑ کی چیز پتھر ہوتا ہے نا وہ آ رہے ہوں نا،
ایک دوسرے سے صدقہ اور پہاڑ کا وہ پتھر جو ہے نا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، پتھر چور چور ہو جاتا ہے، وہ صدقہ جو ہوتا ہے نا اس پتھر کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں جب مجھے یہاں سے کامیابی ملے گی تو میں بڑا سا صدقہ دوں گی، بہت بڑا ہی الحمدللہ صدقہ دوں گی۔ تو آپ مجھے دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیں، اور میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی اور جو بیٹیاں نا باقی بڑی ان کی عیدی آئی ہے۔ تو یہ چوڑیاں ہیں، کچھ میں نے خود خریدی ہیں اور کچھ یہ جاننے والوں نے، پیار کرنے والے نے، محبت کرنے والے انہوں نے یہ عیدی چھوٹی کی بھیجی ہے۔ وہ بٹن میں کہہ رہی ہوں جب یہ پرس خراب ہو جائے گا نا تو میں یہ بٹن اتار کے نا اپنے کپڑوں پہ لگا لوں گی، کیونکہ یہ بٹن کم از کم 100 150 کا ایک بٹن لگا ہوا ہے، تو یہ میں بٹن اتار لوں گی۔ اچھا یہ بھی بہت اچھی چوڑیاں تھیں، تو میں پہن کے کوشش کر رہی تھی پہن لوں، لیکن نا پتہ ہے کیا، میں جب چوڑی پہن لیتی ہوں تو بیبی ہے نا وہ شور سے اٹھ جاتا ہے۔ لوں گی اپنے لیے چوڑیاں، لیکن میں پہن نہیں سکتی، اٹھانا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی لگتی ہیں، اور بیبی جو ہے نا وہ بھی چوڑیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے آپ عید کی کتنی آپ کی تیاریاں ہو گئی ہیں، اور مجھے اپنے لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ صدقہ جو ہے نا آپ نے کتنا کیا ہے اور فطرانہ دیا ہے، اور جب تک روزہ بندہ رکھتا ہے نا اینڈ تک جب جیسے 27ویں کل ہے، ہفتے کی رات کو ہوگی 27ویں، تو عبادت ہم کریں گے، اس کے بعد ہم نے سارا فطرانہ جو ہے نا وہ بھی ادا کر دینا ہے۔ یہ میرے بیبی کے کپڑے بھی دیکھ لیجیے، یہ بھی بہت مجھے نا 2 3 کلر بہت پسند ہے، جیسے کہ یہ بیبی پنک ہو گیا، اور جو ہوتا ہے نا اورنج کلر وہ مجھے پسند ہے، اور یہ والا جو ہے نا کلر یلو کلر یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا یہ تو میں نے پہلے ابھی آپ کو دکھایا ہوا ہے ایک بیبی کا، 2 3 میں نے اور لینے، اور انشاءاللہ اس کی عید جو ہے نا بہت ایزی ہو جائے گی۔ دعاؤں میں رکھیے یاد، اور پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔